الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد فی سورة الصف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص الى قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاہرین صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين۔ ویسے تو ظاہر بات ہے کہ ہر صاحب ایمان کے لیے قرآن حکیم کا ایک ایک لفظ نہایت قیمتی ہے، نہایت محبوب ہے، نہایت وقیع ہے۔ یہ کل کا کل اللہ کا کلام ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے بعض حصوں کی خصوصی فضیلت ہے، اور اس کے ساتھ پھر جو بھی کچھ واقف ہوتے ہیں ان امور سے، انہیں بعض صورتوں سے بعض آیات سے خصوصی دلچسپی ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض صورتوں کے ساتھ خصوصی مناسبت تھی۔ آخر کوئی سبب تو ہے کہ جمعے کے روز فجر کی نماز میں آپ ہمیشہ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ، دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے تھے، کوئی مناسبت خصوصی تھی۔ پھر بہت سی صورتوں کے لیے آپ نے ان کی خصوصی فضیلتوں کے حوالے سے کچھ نام تجویز کیے۔ سورۃ یاسین قلب القرآن، سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن مجید کا دل ہے۔ سورۃ الرحمن عروس القرآن، سورہ رحمان جو ہے وہ قرآن کی دلہن ہے۔ اسی حوالے سے میں یہ عرض کروں، آج مجھے خیال آ رہا ہے کہ درس قرآن سے میرا تعلق اب بالکل یوں سمجھیے کہ لٹرلی لفظی طور پر وہی ہے جو حفیظ جالندری نے کہا تھا کہ تکمیل و تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات میں۔ تو درس قرآن کا آغاز تو میں نے اپنے زمانہ طالب علمی سے کر دیا تھا، اللہ نے خصوصی مناسبت عطا کی تھی۔ میرا درس عام طور پر پسند کیا جاتا تھا، میں اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن تھا، لاہور کا ناظم تھا۔ یہ میں سن 50-51 کی بات کر رہا ہوں، اب یہ سن 2000 ہے۔ 1950 سے لے کر ابھی یہ خیال آیا کہ واقعتاً پورے 50 برس ہو گئے۔ اس دوران میں بعض صورتیں وہ ہیں کہ جنہوں نے خاص طور پر مجھے پوزیس کیا ہے، مسحور کر دیا ہے۔
ان میں سر فہرست سورہ حدید ہے، اس کے ساتھ ہی ضمیمے کے طور پر سورہ شورا ہے۔ میرے نزدیک سورہ شورا کا مکی صورتوں میں وہی مقام ہے جو سورہ حدید کا مدنی صورتوں میں۔ اس کے ساتھ ہی میں اب جو اصل میں یہ تمہید ہے ساری اس کے لیے کہ بہت ہی گہری مناسبت اور محبت سورہ صف کے ساتھ ہے۔ اس کا درس مجھے یاد ہے، میں اس زمانے سے دیتا چلا آ رہا ہوں، سینکڑوں مرتبہ دیا ہوں، اور اس کے بہت طویل میرے دروس بھی، یعنی اس ایک درس، اس سورہ مبارکہ کا درس ہو سکتا ہے کہ 6 گھنٹوں پر مشتمل بھی اس کے کیسٹس موجود ہیں، اور یہ کہ 1 گھنٹے میں بھی درس دیا ہے، کبھی مختصر بھی دیا ہے، کبھی مفصل اور مطول بھی دیا ہے، مختلف طریقے کے۔ اور پھر یہ کہ ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کو صلاحیت دیتا ہے کہ کوئی نئے نکات آتے ہیں۔ ہمیشہ سننے والوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے قرآن مجید کی شان ہے اصل میں جو حضور نے بیان فرمائی ہے، لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد، اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور نہ کبھی اہل علم اس سے سیر ہو سکیں گے کہ بس اب جیسے انسان کھانا کھانے بیٹھا، اب یہ کہ سیر ہو گیا، اب آپ اچھی سے اچھی ڈش بھی اس کے سامنے رکھیے، وہ کیا کہ نہیں بس اس لیے کہ اب سیر ہو گیا۔ تو انسان اور علماء جو ہے کبھی بھی قرآن سے سیری محسوس نہیں کر سکے، اور اسی طریقے سے بار بار کی تکرار سے اس پر کوئی بوسیدہ پن، کوئی باسی پن طاری نہیں ہوگا کہ کوئی پرانی چیز پڑھ رہے ہو، یہ تو میں نے سینکڑوں مرتبہ پڑھی ہے، میں نے یہ بات 1000 مرتبہ پڑھی ہے، تو اب کیا اس کو پڑھنا ہے؟ نہیں، قرآن مجید وہ ہے، وہ شے ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی وہ شان ہے، لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کے پڑھنے سے اس پر کبھی بھی بوسیدگی کے آثار طاری نہیں ہوئے۔ بہرحال آج پھر اللہ کے فضل و کرم سے ارادہ کر رہا ہوں، اور آج ارادہ یہ ہے کہ 1.5 سے لے کر 2 گھنٹے کے اندر اندر تک میں اس کا پورا بیان مکمل ہو جائے۔ واللہ المستعان، اعانت اسی سے طلب کی جا سکتی ہے، توفیق دینے والا وہی ہے، هو الموفق، وہی توفیق دینے والا ہے۔ اس کی تمہید کے طور پر چند باتیں مجھے پھر دہرانی ہوں گی جو میں نے بار بار دہرائی ہیں، اور یہ کہ میرے بہت سے ساتھیوں کو تو وہ ازبر ہو چکی ہوگی، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ازبر ہو جائیں، اور یہ بھی ان باتوں میں سے ہے کہ جن کی تکرار میں مجھے کوئی الجھن نہیں ہوتی۔ قرآن حکیم کی 114 صورتیں جو ہیں، ان میں سب کو معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ساری مکی صورتیں ہوں پھر ساری مدنی صورتیں ہوں، ایسا تو نہیں، بلکہ شروع میں تو زیادہ تر مدنی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ تو قرآن کی اپنی ایک ترتیب ہے جو ترتیب نزولی نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی ایک ترتیب ہے، ترتیب مصحف، اور یہی ترتیب ہے لوح محفوظ میں، کتاب مکنون میں، ام الکتاب میں۔ اس میں غور کیا کچھ لوگوں نے تو نظر آیا کہ مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ ہیں، ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں، پھر اس کے بعد ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں، یہ ایک گروپ ہو گیا۔ اس کا ایک خاص مضمون ہوتا ہے، اس مضمون کا ایک رخ جو ہے اس گروپ کی مکی صورتوں میں بیان ہو جاتا ہے، دوسرا رخ جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں تصویر کے 2 رخ، تو ایک رخ جو ہے مکی صورتوں میں آ گیا، دوسرا رخ مدنی صورتوں میں آ گیا۔ اس طرح یہ 7 گروپ ہیں۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے سورہ ہجر کی آیت وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اس سے مراد یہی لیا ہے، اگرچہ میں اس میں ان سے اختلاف کرتا ہوں۔ میرے نزدیک اس کا مفہوم وہی ہے کہ جو مرفوع حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ سبع من المثانی سے مراد تو سورہ فاتحہ ہے، وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ البتہ یہ کہ ایک مناسبت لفظی کے اعتبار سے ان کا یہ کہنا بھی ایسا بہت دور کی بات نہیں ہے، دور کی کوڑی نہیں ہے، کہ 7 جوڑے ہیں قرآن حکیم میں، مکی مدنی صورتوں کا ایک گروپ، پھر مکی مدنی صورتوں کا دوسرا گروپ، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ ان میں سے جو ایک گروپ ہے
وہ بقیہ پورے قرآن سے بعض اعتبارات سے بہت ممتاز ہے، ممیز ہے۔ اس گروپ کی جو مکی صورتیں ہیں وہ 7 ہیں۔ سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے، سورہ قاف، سورہ زاریات، سورہ طور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورہ واقعہ، یہ 7 صورتیں۔ اور مدنی صورتیں 10 ہیں۔ سورہ حدید سے شروع ہوتی ہے کہ جو 27ویں پارے کی آخری صورت ہے، پھر سورہ مجادلہ ہے، سورہ حشر ہے، سورہ ممتحنہ ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ منافقون ہے، سورہ تغابن ہے، سورہ طلاق ہے، سورہ تحریم ہے۔ تو 7 مکی صورتیں اور 10 مدنی صورتیں۔ ان میں سے جو مکی صورتیں ہیں وہ قرآن حکیم کا حسین ترین حصہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں، ردم بہت ہی یوں سمجھیے کہ اس میں غنا ہے، میوزک ہے، صوتی آہنگ ایسا ہے کہ اس میں ایک ملکوتی غنا ہے، ڈیوائن میوزک ہے۔ الفاظ بھی جس کو کہتے ہیں صنعت لفظی، الفاظ نہایت خوبصورت، اور انہی میں سے پھر ایک صورت وہ ہے، میں نے چونکہ خوبصورت کہا ہے تو انہی میں سے ایک صورت ہے جسے حضور نے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، پورے قرآن کی دلہن قرار دیا ہے، یعنی سورہ رحمان۔ تو حسن صورت کے اعتبار سے، عربی زبان کی بلاغت اور فصاحت کے اعتبار سے، اس کی عذوبت، اس کی مٹھاس، اس کے اندر جو ملکوتی غنا ہے، اس میں جو ایک ڈیوائن میوزک ہے، اس کے اعتبار سے یہ 7 سورتیں قرآن مجید کے ٹاپ پر ہیں۔ سورۃ القاف، سورۃ الزاریات، سورۃ الطور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ۔ اس کے بعد جو 10 صورتیں آتی ہیں سورہ حدید سے لے کر، ابھی میں نام گنوا چکا ہوں آپ کو، سورہ تحریم تک، یعنی 27ویں پارے کی آخری صورت اور پھر پورا 28واں پارہ۔ ان کے بارے میں ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ مدنی صورتوں کا بلحاظ تعداد سور سب سے بڑا گلدستہ قرآن حکیم میں ہے۔ حجم کے اعتبار سے سب سے بڑا جو گروپ ہے مدنی صورتوں کا وہ تو بالکل شروع میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ ہے۔ 6.25 پارے، 2.5 پارے سے زائد جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ صرف سورہ بقرہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ویسے تو حجم کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ شروع میں، لیکن تعداد سور کے اعتبار سے، صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے 10 صورتیں مدنی کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملیں گی۔ 1 1 2 2 3 3 4، بس یہ سب سے بڑا 10 صورتیں۔ ان 10 صورتوں میں سے 5 کی خصوصی شان ہے، جنہیں المسبحات کہتے ہیں، یہ کلیکٹیو نیم ہے جو دیا گیا ہے، جن کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، یسبح للہ ما فی السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے کائنات کی ہر شے۔ تو تسبیح باری تعالیٰ سے چونکہ آغاز ہوا ہے اس لیے ان کا نام ہے المسبحات۔ تو ان 10 میں خصوصی اہمیت جو ہے اور خصوصی فضیلت ان 5 کی ہے۔ تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ ان صورتوں کا زمانہ نزول جو ہے وہ جو حضور کی حیات طیبہ کا مدنی دور ہے اس کا نصف آخر ہے۔ ایک ایکسیپشن ہے سورہ حشر، وہ سن 3 ہجری میں نازل ہوئی ہے، باقی ساری صورتیں جو ہے سن 5 کے بعد کی ہیں، 5 6 کے بعد۔ چوتھی چیز یہ نوٹ کیجئے کہ ان صورتوں میں براہ راست خطاب نہ مشرکین سے ہے اور نہ اہل کتاب سے۔ ایک جگہ ایک بالواسطہ سا خطاب مل جائے گا یہود سے پوری ایک مقام پر صرف، وہ بھی براہ راست نہیں، بلا واسطہ نہیں۔ نہ مشرکین عرب سے کوئی بحث و تمہیس، رد و قضا، کوئی مناظرہ یا مجادلہ، کوئی ان کی بات پر تنقید، کچھ نہیں، ان صورتوں میں نہیں ہے۔ ان سے خطاب ہی نہیں، کفار سے خطاب ہی نہیں، مشرکین سے خطاب ہی نہیں۔ اسی طریقے سے اہل کتاب سے بھی، حالانکہ اہل کتاب سے خطاب جو ہے وہ تو مدنی صورتوں کا تو اہم موضوع ہے، ان صورتوں میں نہیں ملے گا۔ ان صورتوں میں تمام تر خطاب امت مسلمہ سے ہے بحیثیت امت مسلمہ۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ امت مسلمہ سے خطاب میں
انداز جھنجھوڑنے کا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کی حرارت ایمانی میں، جوش جہاد میں، ذوق شہادت میں، ذوق انفاق میں کچھ کمی آ رہی ہے، کچھ زنگ سا لگ رہا ہے، کچھ جو ہے سستی آ رہی ہے، کچھ کسل جو ہے وہ راہ پا رہا ہے. اس طرح کی کیفیت پر جھنجھوڑنا. تمہیں کیا ہو گیا؟ مَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. کیا ہو گیا ہے مسلمانوں؟ اللہ پر ایمان پختہ کیوں نہیں رکھتے؟ مَا لَكُمْ لَا تُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کی راہ میں انفاق کیوں نہیں کرتے؟ یہ انداز جھنجھوڑنے کا انداز اس سورہ مبارکہ میں بھی آئے گا اور بہت ہی شان کے ساتھ ہے. اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ ابھی اس وقت تو کہہ لیجئے کہ کچھ زوال اور اضمحلال کے آثار شروع ہوئے تھے بس، اور وہ بھی اس لیے کہ جب بڑی تعداد میں نو مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو ظاہر بات ہے اوسط تو گرنا ہی تھا. ایک تو وہ صحابہ کرام تھے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان کی تو نہ حرارت ایمانی میں کوئی کمی کا سوال تھا، نہ ان کے جوش جہاد میں کسی کمی کا کوئی امکان تھا، نہ ان کے ذوق شہادت میں کسی کمی کا امکان تھا، نہ ان کے ذوق انفاق فی سبیل اللہ میں کسی کمی کا امکان تھا. لیکن بڑی تعداد جو نئے لوگوں کی آئی ہے، اب ان کی زیادہ بڑی تعداد ہے تو اوسط تو گر گیا نا. اوسط کا معاملہ جو ہے وہ تو ایک حساب کتاب کا جو ہے میتھمیٹکس کا بہت ہی سادہ سا مسئلہ، اوسط تو گر گیا. تو اس حوالے سے وہاں جھنجھوڑا جا رہا ہے اور متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دین کے اصل تقاضوں کو سمجھو اور اس کے لیے کمر کس ہو. اس اعتبار سے اب نوٹ کیجئے چھٹی بات یہ، ہمارے اس دور زوال و اضمحلال میں جبکہ وہ زوال و اضمحلال انتہا کو پہنچ گیا، گویا کہ آج کے مسلمانوں کے لیے قرآن حکیم کا اہم ترین حصہ یہی 10 صورتیں، جھنجھوڑنے کا انداز، آمادہ عمل کرنے کے لیے تشویق، ترغیب، ترہیب، تہدید، تنبیہ، تمام اسالیب استعمال کیے. تو یہ جو اہل ایمان سے خطاب کا یہ رخ ہے، یہ بھی ان تمام صورتوں میں آپ کو مل جائے گا. اور اس اعتبار سے پھر نوٹ کیجئے میرے نزدیک اس دور زوال کے مسلمانوں کے اعتبار سے قرآن حکیم کا اہم ترین حصہ یہ 10 صورتیں ہیں، سورۃ الحدید تا سورۃ تحریم. ایک اور بات نوٹ کر لی کہ جہاں تک اہل کتاب کا تعلق ہے ان کا ذکر ان صورتوں میں آتا ہے بطور نشان عبرت. دیکھو مسلمانوں، تم پہلی امت مسلمہ نہیں ہو، تم سے پہلے بھی ایک امت مسلمہ تھی. ریختہ کہ ایک تم ہی استاذ نہیں ہو غالب، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو یقیناً ایک بہت بڑا شاعر جو ہے میر گزر چکا ہے غالب سے قبل. اسی طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل یہ امت موسیٰ بنی اسرائیل ایک بہت بڑی امت، جن کے بارے میں قرآن مجید میں صرف سورہ بقرہ میں 2 مقامات پر آیا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. وہ امت جس کو 3 کتابیں دی گئی، تورات، زبور، انجیل. وہ امت کے جس میں 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں. ابتدا میں 2 نبی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، آخر میں پھر 2 نبی عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، اور ان دونوں کے مابین 1400 برس کا فصل ہے کہ ایک لمحہ نہیں گزرا جبکہ کوئی نبی موجود نہ تھا. اس امت کی عظمت کا اندازہ کر رہے ہیں آپ. لیکن وہی امت اپنی بے عملی کی وجہ سے، بد عملی کی وجہ سے، اپنے فرائض منصبی سے غافل ہو جانے کی وجہ سے، اللہ کے کلام کو، کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکنے کی وجہ سے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، راندہ درگاہ ہو گئی، ملعون ہو گئی، مغضوب علیہم قرار پائی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. یہ حشر اس امت کا ہوا ہے. تو یہ تمہارے لیے نشان عبرت ہے. ایسا نہ ہو کہ تم بھی وہی کچھ بن جاؤ.
تمہیں فضیلت ملی ہے، تمہیں اب ہم نے کنتم خیر امت خطاب دے دیا ہے، بہترین امت اب تم ہو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اب امت وسط تم ہو۔ لیکن دیکھ لو تاریخ کے عجائب گھر کے اندر تمہیں ایک نظر آ جائے گی ایک امت، وہ بھی اسی مقام پر فائز رہی اور 2000 برس تک فائز رہی ہے۔ اس امت کی تو عمر ابھی 1400 برس ہوئی ہے، وہ امت 2000 برس تک اس مقام پر فائز رہی ہے جس پر کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز ہوئے 1400 برس ہوئے۔ لیکن دیکھ لو وہ نشان عبرت ہے، مبادہ تم ایسے ہی ہو جاؤ۔ سورہ حدید میں فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ مسلمان بھی نہ ہو جائیں ان لوگوں کے مانند جنہیں کتاب دی گئی تھی ان سے پہلے، جب مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور کیسے سخت ہوئے؟ سورہ بقرہ میں فرمایا ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اور وہ پتھروں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زائد سے۔ تو یہ نشان ہے عبرت۔ اور آخری بات ان صورتوں کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ مکی اور مدنی صورتوں میں جو طویل صورتیں ہیں طوال، ان میں جو مضامین بہت شرح و بسط کے ساتھ آئے، تفصیل سے آئے، ان کے خلاصے ان 10 صورتوں میں۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اب اس پر کتنی لمبی بحثیں آپ کو مکی صورتوں میں ملیں گی، لیکن اس مجموعے میں سورہ تغابن 18 آیتوں پر مشتمل ہے اور کل خلاصہ ہے ایمان کیا ہے اور ایمان کے لوازم کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں، نتائج کیا ہیں۔ نفاق کا مضمون آپ کو مدنی صورتوں میں سورہ نساء، سورہ احزاب، سورہ نور، پھر سورہ توبہ میں کس قدر مفصل، لیکن 11 آیتوں پر مشتمل سورۃ المنافقون وہ اس گروپ میں ہے مکمل، کیونکہ ان دونوں صورتوں کا چند ہی ماہ قبل میں درس دے چکا ہوں۔ سورہ تغابن کا بھی درس کیا تھا، سورہ پھر منافقون کا بھی اس کے اگلے ماہ میں نے درس کیا تھا، تو یہ 2 مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو اس حوالے سے خلاصے بھی ہیں، گویا کہ شاید آخری دور کا مسلمان میں اور آپ کیونکہ سہولت پسند ہو جائیں گے نا، اللہ کے تو علم میں تھا، تو جیسے ایسے طالب علم ہوتے ہیں جو محنت سے ذرا جان چراتے ہیں تو وہ خلاصوں سے کام چلاتے ہیں، تو اللہ نے ہم جیسے لوگوں کی ضرورت بھی پوری کر دی ہے، کیٹر کیا ہے ہماری ضرورت کو بھی، کہ وہ طویل مباحث جو ہیں ایمان سے متعلق، طویل مباحث نفاق کے بارے میں، طویل مباحث معاشرتی ویلیوز اور نکاح و طلاق کے بارے میں، حائلی زندگی کے بارے میں، ان سب کا جو ہے یوں کہ ہر ایک کا ایک ایک خلاصہ 12 آیات، 11 آیات، 14 آیات، 15 آیات، 16 آیات، 18 آیات، سب سے بڑی ہے سورہ حدید 29 آیات۔ آخری بات ان صورتوں کے بارے میں یہ نوٹ کیجئے کہ ان میں جیسا کہ میں نے عرض کیا 10 میں سے 5 ہیں المسبحات، ان کی خصوصی فضیلت، لیکن جو اس میں افضل ترین صورت ہے وہ سورہ حدید ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ میری محبوب ترین صورت ہے قرآن حکیم کی صورت میں سے۔ تو سورہ حدید جو ہے ام المسبحات اس کو میں کہہ رہا ہوں۔ ان مسبحات کے لیے جیسے ام القرآن سورہ فاتحہ ہے، ام السنہ حدیث جبرائیل ہے، اسی طرح ام المسبحات کا درجہ جو ہے وہ سورہ حدید کو حاصل ہے۔ اب اس میں جو یہ ایک جوڑا ہے سورہ صف اور سورہ جمعہ، یہ یوں سمجھیے کہ مرکزی جوڑا ہے ان تمام جو 10 صورتوں میں سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان صورتوں میں سے مسبحات جو بقیہ جوڑے ہیں ان میں سے ایک مسبحات میں سے ہے، ایک بغیر مسبح تسبیح کے ہیں، یہاں اس جوڑے میں دونوں مسبحات ہیں۔ سورہ صف بھی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور سورہ جمعہ اگلی شروع ہوگی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ دونوں جوڑا، دونوں افرد جو ہے اس جوڑے کے وہ مسبحات ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ اس جوڑے نے زمان کا احاطہ کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے زمانے جاری جو ہے سیریل ٹائم ہم کہتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، عربی میں ماضی اور مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں جو ہے وہ ضم ہو جاتے ہیں، لہذا سورہ صف میں سبح للہ، سورہ جمعہ میں یسبح للہ، زمانے کا احاطہ ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے سورہ حدید سبح للہ ما فی السماوات والارض۔
سورہ حشر سبح للہ ما فی السماوات والارض. پھر اس کے بعد جو ہے سورہ تغابن آئے گی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. لیکن سورہ تغابن کے ساتھ بھی جو جوڑا ہے وہ سورۃ المنافقون ہے، وہ بغیر تسبیح کے شروع ہوتی ہے. سورہ حدید کے ساتھ اس کا جوڑا سورہ مجادلہ ہے، وہ بھی بغیر تسبیح کے شروع ہوتی ہے. سورہ حشر کے ساتھ اس کا جوڑا جو ہے سورہ ممتحنہ ہے، وہ بھی بغیر تسبیح کے شروع ہوتی ہے. یہ واحد جوڑا ہے کہ جس کے دونوں فرد جو ہے وہ المسبحات میں شامل ہیں، اور یہ جڑ گیا یہاں پر اس اعتبار سے ماضی حال اور مستقبل کا احاطہ ہو گیا. یہ میں نے چند باتیں گنوا دی، اور شاید آج سے پہلے میں نے اس قدر تفصیل سے اور اس طرح تنقیح کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ہر مسئلے کو شاید کبھی بیان نہ کیا ہو. لیکن یہ چیزیں جو بھی جن کو بھی اللہ نے اب کمر کسنے کی ہمت دے دی ہے کہ وہ اس کام میں لگے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان کے لیے واقعتاً یہ بہت بنیادی امور ہے کہ اگر ان کو ذہن میں رکھیں تو یہ کلیدیں ہیں، کہیے یہ چابیاں ہیں جن سے تالے کھلتے ہیں. قرآن حکیم کی حکمت اور معرفت کے جو خزانے ہیں ان پر جو تالے لگے ہوئے ان تالوں کو کھولنے کے لیے یہ گویا کہ کلیدیں ہیں، یہ چابیاں ہیں. اب آئیے یہ جو جوڑا ہے جسے میں نے کہا ہے کہ المسبحات کا مرکزی جوڑا یہ ہے، اس جوڑے کو پہلے بحیثیت ایک جوڑے کے لے لیجیے. ان دونوں میں مضمون کی مناسبت کیا ہے؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دونوں جوڑے، دونوں صورتیں جو ہیں یہ سیرت محمدی سے متعلق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس اعتبار سے کچھ بات کی مناسبت ہے کہ آج 7 ربیع الاول ہے، اور حضور کا یوم پیدائش جو صحیح تر رائے ہے وہ ہے 9 ربیع الاول. 12 ربیع الاول آپ کا یوم وفات ہے. پچھلے زمانے میں ہم کہتے بھی تھے 12 وفات، 12 ربیع الاول جو ہے حضور کے وفات کا دن تھا. اس وقت کھانے وانے پکا کے غربا کو کھلاتے تھے، بس یہ ہوا کرتا تھا. یہ عید میلاد النبی بہت بعد کی پیداوار ہے، لیکن یہ کہ 12 وفات کا ہم بچپن سے ذکر سن رہے ہیں کہ کچھ کھانا کھلایا جائے غریبوں کو. وہ بھی یہ کہ وہ جشن منانے کی شکل میں نہیں، بلکہ غربا کو، مساکین کو کھانا کھلانا کہ حضور کے انتقال کا دن 12 وفات. پھر مشہور یہ ہو گیا کہ یہی جو ہے وہ آپ کا یوم پیدائش بھی، حالانکہ نہیں ہے. زیادہ صحیح رائے یہ کہ 9 ربیع الاول جو ہے آپ کا یوم پیدائش ہے. دیکھیے حضور کی سیرت کے 2 پہلو ہیں بہت اہم جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور یہ کسی بھی عظیم انسانی شخصیت کے اعتبار سے یہ دونوں پہلو بہت ضروری ہیں. ان کا فہم ڈسکریٹلی علیحدہ علیحدہ اچھی طریقے سے حاصل ہو جائے. میں عظیم شخصیت کہہ رہا ہوں. عام انسانوں کا معاملہ تو یہ ہے، پیدا ہوئے، کھایا پیا، کچھ بچے پیدا کر کے چھوڑ گئے، چلتے بنے، اللہ لا خیر صلی اللہ، جیسے حیوانات ہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ تو چوپایوں کے مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. چوپائے تو پیدا ہی اس سطح پر کیے گئے تھے، انہیں تو پیدا کیا تھا خلافت عرضی کے لیے، لیکن یہ بس اسی زمانے میں گم ہو کر اپنی زندگی بتا گئے. جیسے بہت سی چیونٹیاں ہیں، پیدا ہوتی ہیں مرتی ہیں، مکھیاں ہیں پیدا ہوتی ہیں مرتی، انسان بھی ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. عظیم شخصیتیں جنہوں نے کہ تاریخ کے دھاروں کا رخ موڑا ہو. شاید آپ کے ذہن میں کتاب آ گئی ہو، تو 20 سال قبل کتاب جو ہے لکھی گئی امریکہ میں، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ دی 100. اس نے پوری انسانی تاریخ سے 100 شخصیات، انسانی شخصیات کا پہلے سلیکشن کیا جنہوں نے انسانی تاریخ کے رخ کو موڑا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک حکومت قائم کر دی، اب اس کا بیٹا بیٹھا ہوا، پھر پوتا بیٹھا، وہ بڑھ چلتا جاتا ہے. لیکن جس نے قائم کی وہ واقعی کوئی بڑی شخصیت تھی. بابر واقعتاً کوئی عظیم شخصیت کی کا حامل ہے. اسی طریقے سے تو 100 افراد اس نے گن لیے، پھر ان میں گریڈیشن کی. ان میں سب سے زیادہ جو ہے جس نے کہ تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑنے میں سب سے زیادہ جو ہے اثر انداز ہوا وہ کون، پھر نمبر 2 کون، پھر نمبر 3. یعنی زمانی ترتیب سے نہیں لکھا ان کو کہ یہ 2000 سال قبل مسیح میں یہ تھا، اور پھر 1000 قبل مسیح میں یہ تھا، اور پھر 500 قبل مسیح میں یہ تھا، اور پھر 300 قبل مسیح میں یہ تھا، اور پھر 300 مسیح میں یہ تھا وغیرہ، یا 600 میں یہ تھے. کیونکہ حضور کی پیدائش جو ہے وہ 571 کی ہے اور 610 میں آپ پر وہی شروع ہوئی. تو زمانی ترتیب تو یوں آتی، لیکن نہیں.
اس نے کہا سب سے زیادہ مؤثر کون، پھر کون، پھر کون، گریڈیشن، اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری. نمبر 1 پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے خصائص میں سے ہے کہ اب کچھ حقائق منکشف ہو رہے ہیں. ویسٹ بالکل اندھا تھا آج سے پہلے، اسلام کی عظمت کو سرے سے جانتا ہی نہیں تھا. کچھ لوگ قرآن کی کچھ عظمت کے قائل تھے بس، لیکن اب ہوتے ہوتے اویئرنیس بڑھ رہی ہے. اب یہ بات جو ہے یہ ان کے ہاں سے کتاب چھپی ہے، مینہٹن سے چھپی ہے، لکھنے والا عیسائی ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ. تاحال ابھی زندہ ہے، وہ اسلام نہیں لایا ہے، لیکن مانتا ہے کہ ٹاپ پر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو ٹاپ موسٹ پرسنالٹیز ہیں، ان کے بارے میں، ان کی شخصیتوں کے بارے میں دو پہلو ہوتے بہت اہم. نمبر 1 یہ کہ انہوں نے اپنا نسب العین کیا قرار دیا. واٹ واز دی گول دیٹ دے سیٹ بفور دیم سیلوز. ہر بڑے آدمی کا تو مقصد یہی ہوتا ہے. عام آدمی تو بغیر کسی مقصد زندگی کے زندگی بتا جاتا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ زندگی انہیں بتا جاتی ہے، وہ زندگی نہیں گزارتے، زندگی انہیں گزارتی ہے. عام آدمی کا تو مسئلہ یہ ہے. لیکن جو اہم لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنا ایک ہدف معین کرتے ہیں. یہ میرا آئیڈیل ہے، یہ میرا مقصود ہے، یہ میرا ٹارگٹ ہے، یہ میرا گول ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ مقصد کیا تھا، اور دوسری بات یہ کہ اس مقصد کو پورا کیسے کیا اور کس حد تک کیا. ایک آدمی گول اپنا رکھتا ہے آسمان پر، لیکن چڑھ نہیں پایا، وہ 100 قدم بھی نہیں چڑھ سکتا، یہ تو پھر کوئی بات نہیں ہوئی. پھر وہ کہیں اپنی تاریخ میں کوئی اپنا نام نہیں چھوڑے گا. ہاں جنہوں نے گول معین کیے اور پھر گول اکمپلش کیے، اچیو کیے، ان کو حاصل کیا ہو، وہ ہیں لوگ کہ جو قابل ذکر ہیں. تو سورہ صف میں حضور کا مقصد سامنے آیا ہے. حضور کا اب ہم اسے کہیں گے مقصد بعثت، اس لیے کہ حضور نبی ہے، رسول ہے. عام آدمی تو اپنا مقصد خود متعین کرتا ہے، رسول کو تو اللہ نے معین کیا ہے تو وہ اس کا مقصد معین کرتا ہے. تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس لیے جو مقصد بعثت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے مرکز اس سورہ مبارکہ سورہ صف کا. اور اس کے لیے پھر تن من دھن لگا دینے کی دعوت دی گئی ہے ان کو جو دعویٰ کرتے ہوں محمد پر ایمان کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کا مقصد بعثت ہے. اس کے لیے تن من دھن لگا دو، تج دو، وقف کر دو، صرف کر دو، کھپا دو. یہ مرکزی مضمون ہے سورہ صف کا. اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اشخاص حضور نے کیسے حاصل کیے؟ ظاہر بات ہے اکیلا چنا جو ہے وہ تو پہاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا. جمعیت چاہیے، اعوان و انصار چاہیے، ساتھی چاہیے. سکندر اعظم اکیلا تو آ کر ایشیا کو فتح نہیں کر سکتا تھا دریائے بیاس تک، اس کے فوجی تھے نا. اس فوج نے جب انکار کیا بیاس سے آگے بڑھنے سے، وہ تیار نہیں ہوئے، سکندر بے بس ہو گیا. حالانکہ وہ تو ابھی جانا چاہتا تھا آگے، پورا ہندوستان فتح کرنا چاہتا تھا، واپس جانا پڑا، بے بس ہو گیا. تو صورت یہ ہے کہ اعوان و انصار وہ کیسے حاصل کیے، اور پھر یہ کہ ان کو کیسے تیار کیا اس کام کے لیے، عظیم مقصد کے لیے. یہ ہے مضمون سورہ جمعہ کا. اس طریقے سے یہ دونوں صورتیں در حقیقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیرت النبی کے دو پہلوؤں سے متعلق بحث کر رہے ہیں. سورہ صف کا مقصد کا مفہوم اور اس کا جس کو ہم عمود کہتے ہیں مرکزی مضمون کیا ہے، بعثت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا مقصد، اور اس کے لیے ان لوگوں کو جھنجھوڑ کر اور پوری طریقے سے اپیل کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے، جھنجھوڑنے کے ذریعے سے، تہدید کے ذریعے سے، تنبیہ کے ذریعے سے، تشویق کے ذریعے سے، ترغیب کے ذریعے سے آمادہ کرنا کہ وہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے تن من دھن لگا دیں. یہ ہے سورہ صف کا مرکزی مضمون. اب میں یہ چاہوں گا کہ اس سورہ مبارکہ کا درس آج میں اس طور سے دوں، بجائے اس کے کہ پہلی آیت سے ہم شروع کریں. اس کے 4 حصے نوٹ کر لیجئے. پہلی 4 آیات تمہیدی ہیں، پھر 4 آیات 5 سے 8 تک یہ نشان عبرت بنی اسرائیل کی طرف اشارہ، سابقہ امت مسلمہ کی طرف، اور اس کی تاریخ کے 3 ادوار کا ذکر.
اس قدر جامعیت کے ساتھ کسی اور جگہ بنی اسرائیل کا تذکرہ مجھے اتنے مختصر الفاظ میں نہیں ملا ہے۔ پھر 3 آیات میں وہ جو اصل عمود ہے، جو مرکزی مضمون ہے کہ محمد کو ہم نے کس لیے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقصود کیا ہے، ہدف کیا ہے، مطلوب کیا ہے، نصب العین کیا ہے، یا ان کے حوالے کیا ذمہ داری کی گئی ہے، ان کے ذمے کیا فرض عائد کیا گیا ہے، یا انہیں کیا مشن سونپا گیا ہے، اور اس کے لیے پھر پکار اور دعوت۔ یہ 3 آیات ہیں، 9، 10، 11۔ پھر 3 آیات میں ترغیب اور تشویق کے انداز میں اہل ایمان کو اس کے لیے کمر کس لینے کی پھر دعوت اثر ہے۔ یہ ہے گویا کہ 4 حصے ہیں اس سورہ مبارکہ کے، 14 آیات ہیں، 4 آیات تمہیدی، پھر 4 نشان عبرت بنی اسرائیل، پھر 3 میں جو مرکزی مضمون ہے، اور پھر آخری 3 آیات میں اس مرکزی مضمون کے لیے اس کی دعوت جو قبول کریں، کمر کس لیں، ان کے لیے بشارتیں، ان کے لیے اللہ کے وعدے، ان کے لیے ترغیب اور تشویق کا بیان۔ تو سب سے پہلے ہم تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے اللہ، یہ اللہ میں نے اضافہ کیا ہے، هو الذی وہی ہے، ترجمہ تو یہی ہوگا، لیکن ترجمہ بھی کریں گے ہم تو بریکٹ میں لکھ دیں گے اللہ۔ وہی ہے سے مراد کون ہے؟ وہی ہے اللہ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدا، ہدایت دے کر، الہدا دے کر، ہدایت کاملہ دے کر یعنی قرآن حکیم، ودین الحق، اور دین حق دے کر، سچا دین، حق پر مبنی دین، عدل اور انصاف پر مبنی نظام دین، دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، کل کے کل نظام زندگی پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، کراہت ہو، ناپسندیدگی ہو، مشرک تو پسند نہیں کریں گے، لیکن ان کی مخالفت کے علی الرغم، ان کے موانع سے نبرد آزما ہوتے ہوئے، ان کی قوت سے ٹکراتے ہوئے، محمد الرسول اللہ کے ذمے صلی اللہ علیہ وسلم یہ فریضہ عائد کر دیا گیا، یہ ذمہ داری آپ کو سونپ دی گئی کہ آپ کو اس دین حق کو غالب کرنا۔ یہ آیت ایک تو یوں نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں اس کا جو بڑا حصہ ہے وہ 3 مرتبہ آیا ہے بغیر ایک شوشے کے فرق کے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہاں تک کا یہ حصہ سورہ توبہ میں بھی ہے، آیت نمبر 33، بلکہ سورہ توبہ میں تو وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ بھی ہے، جو کہ تو یہ پوری آیت جو ہے سورہ توبہ میں موجود ہے۔ پھر یہ سورہ فتح میں ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ آخری حصہ تھوڑا سا مختلف ہو گیا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کی بجائے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، لیکن وہاں بھی بقیہ جو اصل حصہ ہے بلک جو ہے آیت کا وہ بالکل وہی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ الفاظ جو محمد الرسول اللہ کے لیے قرآن میں 3 مرتبہ آئے ہیں، کسی دوسرے نبی اور رسول کے لیے 1 مرتبہ بھی نہیں آئے۔ حضرت نوح کے بارے میں نہیں ہے، عیسیٰ کے بارے میں، موسیٰ کے بارے میں نہیں ہے علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں تک کہ اب نبیوں میں ویسے تو سید المرسلین، سید الانبیاء حضور ہیں، لیکن بعض اعتبارات سے بہت اونچا مقام حضرت ابراہیم کا ہے، انی جاعلک للناس اماما۔ پھر وہ ابو الانبیاء ہیں، سینکڑوں نبی ان کی اولاد میں پیدا ہو گئے۔ خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، لیکن ان کے لیے بھی یہ الفاظ تو قرآن میں کہیں نہیں۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نبوت کا اور رسالت کا ایک ہے مقصد بنیادی، ایک ہے تکمیلی۔
بنیادی مقصد وہ ہے کہ جو مشترک ہے تمام انبیاء اور رسول میں. نبی اور رسول کیوں بھیجے گئے؟ حق کی تبلیغ کرے، حق کی دعوت دے، حق کی دعوت کو قبول کرنے والوں کو بشارتیں دے، رد کرنے والوں کو انذار کرے، خبردار کر دے کہ تمہارے لیے جہنم منتظر ہے. تربیت دے اہل ایمان کو، تزکیہ کریں ان کا، تعلیم دیں انہیں، معلم بھی ہے، مبلغ بھی ہے، مربی بھی ہے، مزکی بھی ہے. یہ تمام نبی ہیں، تمام رسول. یہی شان حضور کی بھی ہے، حضور مبلغ بھی ہے، معلم بھی ہے، مربی بھی ہے، مزکی بھی ہے. ساری شانیں آپ کی بھی ہیں نا. اس لیے کہ یہ چیز قدر مشترک ہے تمام انبیاء میں اور حضور میں. لیکن حضور پر نبوت و رسالت کی تکمیل ہوئی ہے. تکمیل رسالت کا مظہر یہ آیت ہے، صرف دعوت و تبلیغ نہیں. اے محمد، آپ کے ذمے اس سے کہیں زیادہ بھاری کام ہے. انا سنلقی علیک قولا